السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بادشاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائی پلس ٹی وی۔ جنات کون ہے اور کیسے پیدا ہوئے؟ جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق یا آنکھوں کے پردے سے پوشیدہ مخلوق ہے، اور اس کا مثال یہ ہے جیسا ہوا نظر نہیں آتی، خوشبو بھی نظر نہیں آتی، اور ایسا ہی جنات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پورا سورت نازل کی ہے سورہ جن کے نام پر، جس کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ جنہوں نے یہ کلام اپنی ساتھیوں کو بتایا اور اسی نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئی۔ ابلیس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت اور ریاضت سے بلند مقام پر پہنچا اور فرشتوں کا استاد بنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ابلیس کا تعلق جنوں کے اس قبیلے سے تھا جو آگ کی گرم لوح سے پیدا کی گئی۔ یہ لوح شعلے کے اندر دکھائی نہیں دیتی، مگر تمام حدت اسی میں ہوتی ہے۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور وہ جنت کے پیروداروں میں سے ایک تھا۔ جنوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں جنوں کی تخلیق کا ذکر سورہ رحمان میں اسی طرح کرتی ہے، اور جنات کو آگ کی شعلے سے پیدا کیا گیا۔ ابن کثیر کے مطابق مارج سے مراد سب سے پہلے جن ہے جیسا پیدا کیا گیا، اور وہ ابو الجن ہے، جیسے سب سے پہلے انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والا شعلے کو کہتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ جنوں کی 3 اقسام ہے۔ ایک قسم کی پر ہے تو وہ ہوا میں اڑتی پھرتی ہے۔ جنوں کی ایک اقسام سانپ اور کتے ہے، اور ایک اقسام وہ ہے جو آباد ہوتی ہے اور کوچ کرتی ہے۔ شیخ البیانی مشکات 202 نمبر 4148۔ طاقت اور قوت۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو وہ طاقت اور قوت عطا کی ہے جو انسانوں کو نہیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتی ہے، ایک کوئی ہیکل جن کہنے لگا، اس سے پہلے آپ اپنی مجلس سے اٹھے میں سے آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا، یعنی یقین مانیے میں اس پر قادر ہوں، اور ہوں بھی امانت دار جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائے میں اس سے بھی پہلے آپ کے پاس پہنچ سکتا ہوں۔ جب آپ نے اس اپنے پاس پایا تو فرمانے لگا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سورہ نمل آیات نمبر 39-40۔ یہ آیات حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے متعلق ارشاد کرتی ہے۔ جنوں کی خوراک کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا داعی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گئے اور اپنے اثر اور اپنی آنکھ کی اثر دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زادرہ یعنی کانا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہڈی جس پر اللہ تعالیٰ کی نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگا، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کانا ہے۔ المسلم 450۔ جنوں کی رہائش گاہ اور جنوں کی اذیت سے بچاؤ۔ جیسا زمین پر انسان زندگی گزار رہی ہے، اسی پر کچھ جن کی اقسام بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش گاہ اکثر خراب جگہوں اور گندگی والا جگہ ہے، مثلا باتھ روم اور قبریں، اور گندگی پھینکنے والا پاخانے کرنے کی جگہ۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطان سے پناہ کے متعلق آیا ہے، اور دعا کریے، اے میرے رب، میں شیطانوں کی وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں
کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ یہ ہے جناتوں کے بارے میں مختصر سا انفارمیشن، لیکن دوستو جناتوں کے بارے میں بہت امیزنگ ایپیسوڈ آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ میرا آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔